بادشاہ بن کر مجھے حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے، محبت سے دلوں پہ راج کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا غلط کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور علماء کرام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ساتھ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ دیکھیے، اسلام سے پہلے ساری انسانیت گناہوں کے دلدل میں اور جہالت کی برائیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ساری برائیوں کی جڑ کو اور ساری جہالتوں کو ختم کیا، اور ساتھ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے معلم کامل یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے۔ اور اس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علماء کی جماعت کو پیدا کیا، جو کہ امت مسلمہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور امت مسلمہ کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے گاہے گاہے امت کی رہبری و رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے علماء کی حفاظت فرمائے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کام کی شروعات اور ابتدا میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام ناقص اور ادھورا ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مدرسہ اسلامیہ فیض عام کے مؤکر و مفکر استاذ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی حضراً تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم
رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم माशा अल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद। अब इसके बाद ये बात बड़ी मारूफ व मशहूर है कि जिस कश्ती का मल्लाह न हो तो वो कश्ती भटक जाती है। इसी तरह जिस जमाअत और जिस बज़्म का कोई अमीर न हो, कोई सदर न हो, तो वो बज़्म और मजलिस में रौनक नहीं होती। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी बज़्म की सदारत के लिए मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही का नामे नामी इसमें गिरामी पेश करता हूँ। उम्मीद है कि मेरे साथियों में से मेरी कोई तायीद करें। जिस शख्सियत का नामे नामी इसमें गिरामी पेश किया, मैं उसकी पुरज़ो तायद करता हूँ। अब इसके बाद मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु और लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह पर अमल करते हुए सबसे पहले खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही का महफ़िल इस्लाम और अहले क़रिया की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सफ़र की मशक्क़तों को उठाकर हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए अपने फैज़ का मुस्तहिक बनाया। और मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला के आपके आने को कबूल फरमाए और अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में, सेहत में, अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन। और साथ ही साथ मैं उस्ताद हदीस व फ़िक़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ़ साहब बम्बई वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बार बार हमारी रहनुमाई व रहबरी फरमाते रहते हैं। तो मैं भी उनका अराकीन महफ़िल इस्लाम और मदरसा इस्लामिया फ़ैज़ आम के असातिज़ा की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमा कर दारैन में बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। अब इसके बाद के इस्तक़बाल के लिए, साल पोशी के लिए हमारी संस्था महफ़िल इस्लाम के सेक्रेटरी जनाब हुसैन भाई वोराजी को दावत देता हूँ कि वो आए और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही का साल पोशी करें। अब इसके बाद हज़रत मौलाना आसिफ़ साहब बम्बई वाला का कि उनका मुमन के ज़रिया हमारे जनाब हुसैन भाई वोराजी के इस्तक़बाल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अब इसके बाद मैं हज़रत मौलाना
आशीष साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और कुछ तारुफी कलिमात बयान फरमाएं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے دور دراز دیکھنے والے ہمارے معزز و مکرم ناظرین و سامعین، آج ہمارے موٹا وراچھا کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان سوشل میڈیا پر اپنی وسیع ترین خدمات دینے والے، سماجی، ملی، مذہبی، ہر طرح کا موٹیویٹ اور اپریشیٹ کرنے والے حضرت مولانا مفتاحی صاحب، عبدالرشید مفتاحی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑی سفر کی مشقتوں اور صعوبتوں کے ساتھ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ قیلولہ جو دوپہر میں سوتے ہیں، اس کو اکثر ہمارے ساتھی عبداللہ کے وزن پر قیلولہ بول دیتے ہیں، وہ قیلولہ ہے۔ تو قیلولہ جو ہے وہ سنت ہے، لیکن ہمارے مفتاحی صاحب بولتے ہیں میرے لیے فرض عین ہے، اور یہی بات اکثر مدارس کے طلباء اور اساتذہ بھی عملی طور پر یہی بات رکھتے ہیں۔ کل رات میں بھی مفتاحی صاحب نے ایک جگہ پروگرام کیا، ہم ساتھ میں گئے، تقریباً 1-1:30 بجے سب چیزوں سے فارغ ہو کر آرام کیے، اور صبح فجر پڑھ کر ہمارا ہمت نگر سے تقریباً 400 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہوا، اور مختصر سے کھانے کے بعد اور تیاری کے بعد پھر سے یہاں ان کو تکلیف دی گئی۔ ہماری حقیر سی دعوت پر مولانا نے لبیک کہا، اور ہم نے اصل تو اپنے سورت شہر کے لیے ہی مولانا کو مدعو کیا تھا، لیکن سخاوت ایک عظیم صفت ہے، تو سوچا کہ عظیم ہستی آئی ہے اور اللہ نے ان کو کمالات سے نوازا ہے، تو ان کے فیوز و برکات آگے بھی پہنچنے چاہیے۔ تو کل ہم نے مولانا کا سفر گودھرا اور ہمت نگر کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم صفات سے مولانا کو نوازا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے سب مولانا کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ مولانا ہمارے اس وقت کے نیو جنریشن اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور سوشل میڈیا کے سپر اسٹار ہے۔ یہ سب مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہمارا سفر سورت سے ہو رہا تھا، راستے میں کئی گودھرا کے راستے میں سفر میں کبھی چائے پینے کے لیے، کبھی ناشتے کے لیے ہوٹلوں پر رکنے کا اتفاق ہوا، تو بہت ساری جگہوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں پر ایک بات یہ پیش آئی کہ مولانا جب انٹر ہوتے تو بہت سارے لوگ یوں مولانا کو دیکھتے، اور جب 1.5 منٹ میں وہ 2 منٹ میں کلک ہو جاتا کہ یہ تو وہی مولانا ہے جس کے میں روزانہ اسٹیٹس لگاتا ہوں،
تو وہ دیوانہ وار الحمدللہ بھاگ کر آتے ہیں. اور اللہ کا شکر یہ ہوا کہ چونکہ میزبان میں ہوں تو مولانا کی اس عاجز پر کرم فرمائی یہ ہوئی کہ راستے میں کہیں پر بھی ہوٹل کے پیسے الحمدللہ نہیں دینے پڑے. وہ پورے ناشتے اور چائے کے پیسے بھی بچ گئے. ہم گجرات کے ہیں، سورت کے، وہ ہم کو نہیں جان رہے ہیں، لیکن مولانا جو ہے پونا سے تشریف لائے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ سوشل میڈیا کی افادیت، اس کا فائدہ. اس سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم جس صوبے میں اور جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں ہمیں نہیں جان رہے لوگ، لیکن سوشل میڈیا کی طاقت کی سب سے بڑی دلیل ہمارے بازو میں موجود ہے. سوشل میڈیا کا فائدہ کیا ہے اس کی دلیل یہاں نمونہ اور سیمپل جو ہے موجود ہے. اس وقت جو ہے دنیا میں سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. میڈیا تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن سوشل میڈیا جو اس وقت ہمارے کنٹرول اور قبضے میں ہے، اور کچھ نہ کچھ اس سے پیغام پہنچانا آسان ہے. درخواست یہ کہ یہ چائے کا نظام اب بعد میں کر لینا، اب بات شروع ہو گئی ہے تو یہ اس وقت کی جو ہے بہت بڑی طاقت ہے. اس کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ اب ہمیں محسوس کرنا پڑے گا کہ اس وقت دنیا میں جو بھی بات پھیلانی ہو اس کا یہ آسان ترین ذریعہ ہے. مولانا کے سوشل میڈیا پر جو مختلف پلیٹ فارمز ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹکا ٹک ہے، اور جو کچھ ہے تقریباً کچھ کے نام بھی مجھے نہیں آتے ہیں. ہمارے بچے ہنس رہے ماشاءاللہ کہ ان کو معلوم ہے کہ مولانا کو کچھ آتا نہیں اور ہم کو کتنا آتا ہے. للعاقل تکفیہ الاشارہ. مولانا کے ساتھ ایک مہمان اور تشریف لائے تھے، وہ بھی آرام میں ہیں، تو وہ راستے میں ہمارے سفر کو خوشگوار بناتے رہتے تھے. تو وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میرا بچہ جو ہے وہ دور دراز سے گودرا مولانا کو ملنے آئے تھے. تو بولے میرے بچے نے جو ہے وہ فیس بک پر کہ پتہ نہیں کہاں دیکھا، میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت ہوشیار ہے، اس نے مجھے بولا کہ وہ مولانا آئے ہوئے ہیں. تو کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا سمجھدار بچہ ہے. وہ مولانا نے سمجھایا کہ یہ یعنی پوزیٹیو پوائنٹ ہے یا نیگیٹیو پوائنٹ ہے، یہ تعریف ہے یا کیا ہے. بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ سوشل میڈیا کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ آج میسیج پہنچانے کے لیے اسی مادھیم اور پلیٹ فارم کو یوز کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے. تو اس کا استعمال حق بات کو، صحیح بات کو امت، انسانیت اور مانوتا تک پہنچانے کا یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے. میڈیا کی افادیت، جو بھی میسیج پہنچانے کا اہم ذریعہ ہو، اس کی افادیت ہر دور میں رہی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے لیے چونکہ آئیڈیل اور سیمپل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی ذات بہترین آئیڈیل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو میسیج سرکار نے اس وقت دیا تھا، سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ میسیج صفا پہاڑی سے دیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ سب سے اہم میسیج تھا، سب سے بڑی دعوت تھی اس وقت کی، اور اس وقت کی اور قیامت تک کی سب سے بڑی جگہ سرزمین بیت اللہ ہے. تو یہ میسیج وہاں سے کیوں نہیں دیا، صفا پہاڑی سے کیوں دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صفا پہاڑی اس وقت کا میڈیا تھا. جو بھی اہم بات لوگوں تک پہنچانے کی، وائرل کرنے کی جو بات ہوتی تھی وہ صفا پہاڑی سے کہی جاتی تھی. تو زمانے کے میڈیا کو استعمال کرنا،
زمانے کی اس چیز کو، اس واسطے کو استعمال کرنا جو لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہو، یہ سیرت سے بھی ثابت ہے۔ آج اگر لوگ جھوٹ پھیلانے کے لیے، غلط بات پھیلانے کے لیے، اسلام کے خلاف، حق بات کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، تو کیا اتنا کافی ہو جائے گا کہ ہم اس کا جواب مسجد میں بیٹھ کر ممبر و محراب سے دے دیں گے تو کیا کافی ہو جائے گا؟ آپ خود بتائیں۔ ہمارا ایک چینل ہے آسان دین کے نام سے، بہت سارے ہمارے ساتھی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات اور ہم بستری کے آداب میں سے ایک اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، جس میں ہمارے نوجوان بڑی غفلت کرتے ہیں۔ ہم تو بہت کمزور ہیں سوشل میڈیا میں، مولانا کی طرح نہیں ہیں، لیکن اس کے دیکھنے والے آج کی تاریخ میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں، وہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو مسجد میں تو کیا، اس ہال میں بھی آپ کے سامنے لائیو بولنا، فیس ٹو فیس بولنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر وہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ پھر غلط لوگ بتائیں گے، خلاف شرع، شریعت کے خلاف ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تو اس کی افادیت کو اور اس کے فائدے کو ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں کتابوں میں عربی لینگویج میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اب ازالہ نہیں، امالے کی ضرورت ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ موبائل بہت گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، دیکھو اس کی موبائل کی، سوشل میڈیا کی مثال چھری کی طرح ہے۔ اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اس سے آپ آتنک بھی پھیلا سکتے ہیں۔ وہ مستعمل کے، یوزر کے استعمال پر موقوف ہے، وہ جیسا اس کا استعمال کرے۔ تو اسی طرح موبائل اور سوشل میڈیا کا حال ہے۔ تو جو ہمارے بچے اپنے نفع و ضرر سے، شریعت و سنت سے بھی واقف نہیں ہیں، اس کچے اور نازک دور میں، اس بے حیائی کے دور میں اپنے ان بچوں کا واچ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا واچ رکھتے ہیں، وہ ہمارا واچ رکھ رہے ہیں کہ ابا کو کیا کیا نہیں آتا ہے، میں جلدی سے سکھا دوں۔ تو بہرحال اس کے فائدے کو ہمیں ماننا ہے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت گندی چیز ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اور اگر کوئی مولانا یہ کہہ کر یوں کہہ دے کہ اب موبائل مت استعمال کرو، چھوڑ دو، تو بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو وہ مولانا ہی نہیں چھوڑے گا جو ایسا بول رہا ہے، اس سے ایسا اٹیچمنٹ اور زندگی کی ضرورتیں اب جڑ چکی ہے کہ اب اس کا چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ کھانا آدمی چھوڑ سکتا ہے، لیکن موبائل کی چارجنگ جو ہے اس میں اس کی جان اٹکی رہتی ہے کہ اب 50% ہو گیا، جلدی سے چارج کر لو۔ ایمان کی چارجنگ کی وہ فکر نہیں ہے جو موبائل کی چارجنگ کی فکر ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب یہ زندگی کا اتنا ضروری حصہ بنا کہ مولانا نہیں چھوڑتے تو پبلک کیسے چھوڑے گی؟ تو ازالہ نہیں، امالے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹریک چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ امت کو اور لوگوں کو صحیح کانٹینٹ دے، صحیح مواد دے، شریعت و سنت کا مواد دے، جس سے وہ موٹیویٹ ہو، اپریشیٹ ہو، ان کو نالج ملے، معلومات ملے، ایسی چیزیں آپ ان کو دو۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو وہ کچھ اور دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر مفتاحی صاحب کا چینل ہے، مفتاحی چینل، بات ابھی انہوں نے بتایا، ان کی سخاوت کا اندازہ ہوا۔ یوٹیوب کی اپنی ایک دنیا ہے جہاں چوری لوگ دوسرے کے ویڈیوز کو کرتے ہیں۔ اللہ نے الحمدللہ وہ مقبولیت عنایت فرمائی کہ کئی لوگ ان کے ویڈیوز جو ہے وہ لے لے کر اپنے چینل پر ڈالتے ہیں، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اصل ویڈیو کا مالک ہوتا ہے، جب تک وہ چوری کی شکایت نہیں کرے گا تب تک جو ہے اس کے سامنے والے پر چوری کا الزام نہیں لگے گا اور آگے کی کارروائی نہیں ہوگی۔ حضرت نے راستے میں بتایا کہ آج تک میں نے کسی پر کوئی جو ہے کلیم نہیں کیا، جو میرا ویڈیو جہاں ڈال رہا ہے وہ ڈال رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنے چینل کی بات تو دور، جو ان کے ویڈیوز لے کر کام کر رہے ہیں ان کے ناظرین اور ویوز جو ہیں ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ وہاں دیکھتے ہیں۔ تو جو ان کا اپنا چینل ہے اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔
تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ ازالہ نہیں امالے کی ضرورت ہے، ٹریک چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ایک اور مثال عرض کروں. ہمارے جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے سنگر تھے، گانا گاتے تھے. اب ان کے اندر ایک اسکیل اور ایک آرٹ تھا، گانے کا ایک ہنر تھا. تو یہ نہیں کہا کہ آپ سب گانا چھوڑ دو. بھائی آپ پہلے گانا گاتے تھے، اب ٹریک چینج کر کے نعت شریف پڑھنا شروع کر دیں. وہ ہنر ہے، وہ آرٹ ہے، اس کا ٹریک چینج کرنا ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مفتاحی صاحب کے چینل میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ یہ 8 سے 8:30 کے وقت میں رات میں اپنا نیا ویڈیو روز اپلوڈ کرتے ہیں. اب 3 دن سے سفر میں تو یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو ناظرین ہیں اور سبسکرائبر ہیں وہ روز منتظر رہتے ہیں کہ آج کون سی سٹوری اور کیا پیغام آنے والا ہے. اب یہ 3 دن سے نہیں آ رہا ہے تو بہت ممکن ہے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ایسا پاسبل ہے کہ اگر ان کو صحیح پیغام اس دن نہیں ملے گا تو کوئی اور التی بھلتی چیز دکھی اور اس پر کلک کر دیا تو وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ موبائل ختم کر دو، استعمال مت کرو. استعمال کرو شریعت کے دائرے میں، صحیح استعمال کرو اور دین کے دائرے میں، شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر استعمال کرو. آج دیکھیں کیسی کیسی خبریں، غلط خبریں لوگ چلاتے ہیں. اگر ہمارا اپنا خود کا میڈیا نہیں ہوگا تو ہم اس باطل کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جیسے اگر کوئی بات ہمارے خلاف چل رہی ہے، یعنی اسلام کہ کسی مسئلے کو غلط لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور ہم اس کا بیان اور اس کا جواب، اس کا آنسر مسجد میں بیٹھ کر دیں گے تو جو لوگ یہ آبجیکشن کر رہے ہیں وہ آنسر اور جواب ان تک کیسے پہنچے گا؟ مسجد میں جمعہ میں جتنے لوگ آئے وہ تو سب ماننے والے ہیں، ان کو تو کوئی آبجیکشن ہے ہی نہیں کہ قربانی کا مسئلہ کیا ہے، قربانی کیوں ہے. مسلمانوں کو آبجیکشن نہیں ہے. آپ اس کی حکمت، اس کی لاجک، شریعت کا فلسفہ اگر مسجد میں بتا رہے ہیں تو وہ تو مسلمانوں کو آمنا و صدقنا کہ بھائی قربانی شریعت کا حکم ہے. لیکن اس کی حکمت، اس کی لاجک کیا ہے؟ کیوں اسلام نے یہ بات رکھی ہے؟ اگر آپ مسجد میں بیان کر دیں گے تو جن کو اس پر آبجیکشن ہے ان تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا مادھیم اور اس کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے. اور اصل تو ہمیں مفتاحی صاحب کو سننا ہے، اس لیے اپنی بات مختصر کرتے ہوئے اور کچھ مختصر ہدایتیں دینی ہیں. ایک تو ہدایت یہ فون کالنگ کے تعلق سے ایک نصیحت کی بات یہ یاد آئی جو اکابر اور بڑوں سے سنی ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے جب موبائل بنا، سیل فون بنا تو پہلے تو کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں تھی. فون اور سیل فون بنا کالنگ کے لیے، اس کا مقصد اصلی بات کرنا ہے. اب اگر آپ فون کھول کر بیٹھے ہیں، ایک ساتھ 4 5 10 اپلیکیشن کھلی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس پر بیزی لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ فالتو کے بیزی بھی ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے فالتو کے بیزی کا مطلب. تو 5 6 10 اپلیکیشن کھول کے بیٹھے ہیں. اب اگر کوئی کال کرے گا تو کال اوپر آتا ہے یا اپلیکیشن باقی رہتی ہے؟ پہلے اوپر کال آ جاتا ہے نا، سب اپلیکیشن بند ہو جاتی ہے. یہ 2 دن سے مفتاحی صاحب کی صحبت میں ہوں تو یہ میری زبان سے بھی نکل رہا ہے نا. یہ حضرت کا جو ایک پیار بھرا انداز میں نے محسوس کیا، لوگ بڑا پسند کرتے. ایک بات سمجھانے کے بعد بیچ میں مولانا فرماتے ہیں نا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، تو سب اپلیکیشن جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے اور کالنگ اوپر آ جاتی ہے. یعنی موبائل جس کام کے لیے بنا تھا وہ اپنے مقصد کو اس نے چھوڑا نہیں. اپلیکیشن سب بعد میں آئی، کالنگ پہلے آیا، تو اس کے مقصد اصلی کو ہزاروں اور کروڑوں اپلیکیشن آ جائے گی لیکن کال اوپر آ جائے گا. اس سے ہم مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ انسان بنا کیوں ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے بنا ہے. میری دکان، میرا کاروبار اور جو کچھ، یہ سب بات کے اپلیکیشن ہیں. سب سے پہلے عبادت، اللہ کی معرفت اور شریعت کی ماننا، یہ سب سے اوپر ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ بات کے اپلیکیشن اتنے غالب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نیچے ہو جاتی ہے. مورال اور عبرت اور سبق یہ ہے کہ موبائل فون سیل فون پیغام یہ دیتا ہے کہ میں بنا اصل کالنگ کے لیے ہوں تو سب سے پہلے اور سب سے پرائرٹی اور ترجیح جو ہوگی وہ کالنگ کو ہوگی، باقی سب بعد میں ہوگا. تو ہم بنے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، یہ سب سے اوپر رہے گا، بات کی ضرورتیں بعد میں رہیں. کالنگ کے تعلق سے دو چار آداب عرض کرنے جس میں اکثر لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں. دیکھو جو بھی زمانے کی اکتشافات اور ایجادات اور نئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کے یوز کرنے کے انسانی اور اسلامی آداب کیا ہے. میں دو لفظ عرض کر رہا ہوں. انسانی آداب یعنی کچھ چیزیں دھارمک اور دھرم سے تعلق نہیں رکھتی ہے، وہ مینرز اور آداب سے تعلق رکھتی ہے. آج ہمارے اندر ادب جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، مینرز ختم ہوتے جا رہا ہے. ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ہم ادب کب سیکھیں گے؟ کسی کو ہم کال کر رہے ہیں، کال نہیں اٹھا رہے ہیں، مشغول آدمی ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ٹیلی فون آپریٹر ہے، کال لے کے بیٹھا ہی ہوگا. ووڈا فون کا کہ کسٹمر کیئر میں بیٹھا ہے کہ جب بھی کال لگائے گا تو وہ اٹھا لے گا. وہ بھی ایک وقت کے بعد نہیں اٹھاتے ہیں. تو اب لگائے جا رہے کوئی کال نہیں اٹھا رہا ہے، 3 مرتبہ لگانا ہے، چوتھی بار نہیں لگانا ہے. حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ کوئی آپ کو نوک کرے، کھٹکھٹائے، سلام کرو، 3 مرتبہ کے بعد جواب نہیں ملے چلے جاؤ. 3 مرتبہ کال کرو، جواب نہیں ملے بس کرو. لگائے جا رہے ہیں. جس کو کال لگا رہے ہیں وہ اندر دفتر میں بیٹھا ہوا ہے. دفتر سمجھ رہے، واش روم میں بیٹھا اور ہم لگا رہے ہیں. بھائی صبر کر لے، کچھ اور کام میں ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے. یہ آداب اور ہدایات سیکھنے کی ضرورت. مشغول آدمی کو کال کر رہے ہیں تو بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اگر جیو کا فری سم آپ کو مل گیا ہے تو کال فری ہے، سامنے والے کا ٹائم فری نہیں ہے. دا ٹائم از گولڈ. الوقت اثمن من الذهب، الوقت هو الحیات. وقت زندگی ہے. خواہ مخواہ کی باتیں. مولانا کھانا کھا لیے، ناشتہ کیے، ہاں بارش ہے کہ نہیں ادھر، پھر اپنا مسئلہ شروع ہوگا. اور مسئلہ بھی 3 دن پرانا، پیچھے سے گاڑی آئے گی اور پھر 6-7 منٹ کے بعد مدعے کی بات آئے گی. تو پھر اتنا کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ 7 منٹ کی بات میں مدعے کی بات کیا ہے، یہ بولنا کیا چاہ رہا ہے، وہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو فون پر ٹو دا پوائنٹ بات کریں، مدعے کی بات کریں، خامخواہ بات لمبائے نہیں. ایک ادب یہ عرض کر دوں کہ کبھی کبھار بعض لوگ اپنی وائف کو کال کرتے ہیں، فون پہ اس کا الگ الگ لوگ نام لکھتے ہیں. کوئی جانو لکھتا ہے، کوئی بیگم لکھتا ہے، لکھتے ہیں نا. یہ ہال میں پروگرام ہو رہا ہے، مسجد میں نہیں ہو رہا ہے. اور سب ایسے ماشاءاللہ چہرہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ کتنے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی صفات کے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سب اپنا اپنا الگ الگ نام رکھتے ہیں. تو کسی نے لکھا ہے جانو. اب جانو کو کال لگایا، شروع کر دی، ہاں جانو کیسے، آئی لو یو. ارے بھائی پہلے سامنے سے آواز آ جانے دو. ہو سکتا ہے وہ جانو جو ہے وہ واش روم میں اور یہ بیٹی فاطمہ بانو بات کر رہی ہے، اس کو کہاں آئی لو یو بول رہا ہے بیٹی کو. تو یہ آداب میں سے کہ جس کو کال لگا، اگرچہ نام سیو ہے، نمبر سیو ہے، لیکن چیک کر لو کہ جس سے بات کرنی ہے وہی بول رہا ہے. فون اس کا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بچہ بول رہا ہو، اپنی بچی بول رہی ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن آداب اور مینرز اور ہدایات میں سے. اسی طرح ایک گناہ سوشل میڈیا کا یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آج جاسوسی کر رہے ہیں، کال ریکارڈ کر رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. سامنے والا یہ سمجھتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہے، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، کال ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کر رہے ہیں. ایک بندہ مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہم کو کال لگاتا ہے. وہ تو بڑی ہستی، ان کے تو علم میں بھی ہوگا کہ کال ریکارڈ ہو رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اس کو ریکارڈ کر کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، اپنے یوٹیوب چینل پر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. بھائی دوسرے بندے کو بتانا جائز نہیں ہے اجازت کے بغیر. امانت کی بات کو آپ یوٹیوب پر ڈال کر پوری دنیا میں وائرل کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے.
ہے نا, اس کا عام رواج مزاج چل رہا ہے کہ بس بات ریکارڈ کرو. اسی طرح سوشل میڈیا کی ایک تباہی آج یہ چل رہی ہے, نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال, خود پڑھ مت, خود عمل مت کر, جتنے کو آگے بھیجے گا جنت تیرے کو ملے گی, اس لیے کہ جنت اب سستی ہو گئی ہے. جنت کا فیصلہ اللہ اور جبرائیل علیہ السلام نہیں کر رہے ہیں, آج انسان کر رہے ہیں. اتنے لوگوں کو بھیج, جنت واجب. اتنے لوگوں کو نہیں بھیجے گا, جہنم واجب. ماشاء اللہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں. ذرا سا شعور ہم نہیں رکھتے ہیں, مزاج شریعت ہم نہیں رکھتے ہیں کہ یہ بات شریعت سے کتنی میچ کھا رہی ہے. جو بھی مکہ سے پیار کرتا ہو, مدینہ سے پیار کرتا ہو, وہ 50 لوگوں کو بھیجے, تو کیا نہیں بھیجے گا تو پیار کا دعویٰ غلط ہو جائے گا. یہ سب دھوکہ دینے کی بات ہے, بیکار کی بات ہے. ایک بندہ میسج پڑھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا وہ نہیں پڑھتا ہے. عمل بھی دور کی بات, پڑھنا بھی دور کی بات, پڑھ واٹس ایپ اور واٹس ایپ پر ڈال, فارورڈ کر. میں نے کل رات عرض کیا کہ ہماری انگلیوں میں فارورڈنگ کی کھجلی ہوتی ہے. مفتاحی صاحب کا آخری ویڈیو جو اپلوڈ ہوا ہے 9-10 منٹ کا, وہ کون سا کیڑا مفتاحی صاحب؟ پیٹ کا کیڑا. تو ہر ایک کو الگ الگ کیڑا رہتا ہے, یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کو اپنا اپنا ہر ایک کا ایک ذوق رہتا ہے. آپ اس کو سنیں گے تو پیغام سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال انگلیوں کا کیڑا ہوتا ہے کہ بس کتنا جلدی میں بھیجوں تو لوگوں کی نگاہ میں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے میں نے بھیجا. دیکھو, دنیا کی خبر ہو یا دین کی خبر ہو, بلا تحقیق کے آگے مت بھیجو. سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی اس عاجز نے ایک آیت پڑھی. ہدہد نے بتایا تھا کہ میں اس لیے غیر حاضر تھا کہ میں ملکہ بلقیس, ایک ایسی بادشاہن, یہ عورت کے پاس گیا تھا جو حکمرانی اور حکومت چلاتی ہے. وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام کو اس نے آ کر یہ نیوز دی. سلیمان علیہ السلام انٹرنیشنل لیول کے نبی ہے, انسان, جنات, چرین پرین سب پر آپ کی حکومت ہے. ہدہد کے جھوٹ بولنے کی کوئی مجال نہیں ہے, لیکن سلیمان علیہ السلام اس کو ایک بات بول رہے ہیں, سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. ہم چیک کریں گے کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. چیک کریں گے, ری چیک کریں گے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آگے بھیجے. تو کوئی بھی خبر ہو, اگر ایسی خبر جس سے دہشت اور ڈر پھیلتا ہے, چاہے سچی خبر ہو, بھائی کیوں ڈر پھیلا رہا ہو, مت بھیجو. جھوٹی خبر ہے جب تو بہت نہیں بھیجنا ہے, ہرگز نہیں بھیجنا ہے. سچی خبر ہے لیکن ڈر پھیلانے والی ہے. آپ کو کس نے میڈیا بنایا, ہم کو کس نے BBC لنڈن کا عہدہ دیا ہے کہ خواہ مخواہ اس طرح کی خبریں پھیلا کر ہم آتنک اور ڈر اور دہشت کا ماحول پیدا کریں؟ کیا نیوز میں نہیں آنے والا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتہ چلنے والا ہے؟ تو غلط خبریں نہ پھیلائیں, صحیح بات پھیلائیں. اور بطور خاص دین کی بات ہو تو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. حدیث شریف بار بار آپ نے سنی ہوگی, جو بات سرکار نے نہیں فرمائی اس کی نسبت اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے, حدیث میں یہ بتایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بس بات مجھے مختصر کرنی ہے, ختم کرنی ہے. یہ چند گزارشات تھی کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, ضرور کریں. یہ میسج کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے. اس کی افادیت یہ آج کے ہمارے اس جلسے کا ٹاپک ہے. اس کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت اور دلیل ہمارے مہمان خصوصی ہے کہ آپ یقین جانیے ان کے 50% سے زیادہ فالورز جو ہے وہ غیر مسلم بھائی ہیں. اور ان کا مشن یہ ہے کہ بھائی اسلام اور دین اور شریعت سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ جو مسلمانوں کے لیے بات ہے وہ تو سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. مولانا کا مشن یہ کہ ہم ایسی باتیں پہنچائیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہدی للناس. ہمارا قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہمارے نبی
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے میرے سرکار رحمت ہے۔ تو آپ کا مشن یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ایسی خدمت کریں کہ غیر مسلم بھائی بھی ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام میں، دین میں، قرآن اور حدیث میں ایک بڑی تعداد میں ایسا کانٹینٹ اور مواد، آیات اور احادیث موجود ہے جو ساری انسانیت کے لیے۔ تو حضرت کا مشن یہ ہے کہ ہمارا میسیج غیروں تک پہنچے۔ تو الحمدللہ 50% سے زیادہ آپ کے فالورز اور ناظرین اور ویوز غیر مسلم ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سوشل میڈیا کی افادیت اور اس کے فائدے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا خیر نصیب فرمائے۔ یہ دعا ضرور مانگنا میرے بھائیو کہ اس کا خیر اللہ ہمیں دے دے، اس کے شر سے میری، ہم سب کی، ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کی اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مہمان خصوصی مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز کو اور عام اور تام فرمائے، آپ کی مقبولیت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ لوگ دیوانہ وار ہر جگہ راستے میں جہاں بھی رکیں فوراً 1 منٹ میں اگر پہچان لیے تو آ کر مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، عقیدت میں کوئی بول رہا ہے سیلفی بنا رہا ہے۔ تو ان کا مشن یہ کہ ہر ایک کو محبت دو، ہر ایک کو قریب کرو، نوجوانوں کو قریب کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ صرف علماء کے قریب نہیں، وہ دین کے قریب بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی وسیع سوچ ہمیں بھی نصیب فرمائے، وسعت ظرفی، وسعت نظری، وسعت قلبی، ایسی عظیم صفات اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہماری اس گفتگو میں ہمارے مہمان خصوصی جو پونا سے تشریف لائیں، پھر ایک مرتبہ ہم مولانا کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں۔ یہ عاجز اہل سورت کی طرف سے، اہل گجرات کی طرف سے، یہ مولانا کا گجرات کا پہلا دورہ ہے، پہلا سفر ہے، تو ہم آپ کو تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا کی حسین سوغات موٹا وراچا اور ہمارے اس اسکول کی طرف سے، ہمارے تمام دوست و احباب کی طرف سے، اور سوشل میڈیا کے ہمارے آسان دین کے ناظرین جہاں جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسکول کا جو چینل ہے وہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کی طرف سے آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، آپ کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، حسین جذبات اور نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچائے، دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، للہیت عطا فرمائے۔ اللہ اپنے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شہرت اور ناموری کے جذبے سے کرنے کے لیے اللہ ایسی برے ارادوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کو دعوت دے رہے ہیں۔ مولانا نے یہ سفر بھی بڑی قربانیوں سے کیا ہے، اور تقریباً آ کر کچھ 72 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، نہیں 48 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، جس میں سے بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں 40 کے قریب گھنٹے تو سفر میں ہی گزرے ہیں۔ تو بڑی مشقتوں کے ساتھ مولانا آئے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ اہل گجرات آنے والے مہمانوں کے استقبال میں بھی اور ان کو چوسنے میں بھی کسر نہیں رکھتے ہیں۔ تو مولانا بھی بولے کتنا اور کہاں کہاں مجھے لے جاؤ گے۔ اب میزبان جو ہے وہ اپنے گجراتی میں غالباً ایسا بولتے سوری وچے سوپاری، ویسا بیچ میں کہ جو لوگ بیچ میں دعوت دے رہے ہیں ان کو نہ بولیں تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں بھیج رہے اور نہیں لا رہے ہیں، اور ادھر مہمان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ ایک اہم بات یہ یاد آ گئی کہ ہم بہت ساری مرتبہ علماء کی اور بڑوں کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی راحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اپنے جذبات کو تسکین مل جائے بس، حضرت میرے گھر میں آپ کو قدم رکھنا ہی ہے، چاہے آپ کا قدم ٹوٹ جائے لیکن میرے گھر میں پگ مک دو، لیکن آپ کو آنا پڑے گا چاہے آپ کا قدم ٹوٹ جائے۔ اس پر ایک واقعہ سنا کر اپنی بات عرض کروں، یہ بہت اہم بات ہے۔
ہر جگہ کا یہ نظام ہے. بڑوں کی محبت اللہ اور اس میں اضافہ کرے, لیکن ایسی اندھی عقیدت کہ حضرت کو نقصان کر دے لیکن میرے جذبے کی تسکین ہو جائے, یہ مناسب نہیں. پڑوس کے مشہور عالم صاحب مولانا الیاس گمن صاحب کے ایک بیان میں سنا تھا اس گنہگار نے کہ وہ کسی جگہ بیان کے سفر پر جا رہے تھے. ایک عقیدت مند بولا کہ حضرت میرے یہاں ذرا چائے پینے چلو. ایسا ہی ہوتا نا, چائے ناشتہ چلو نا حضرت. تو وہ آگے بیان کے لیے جا رہے تھے, کچھ تھوڑا سا وقت باقی تھا. وہ حضرت نے پوچھا گھر کدھر ہے؟ بولے وہ ادھر. اب وہ ہمارا ادھر بھی کدھر ہوتا ہے, وہ کتنے کلومیٹر دور ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں ادھر کر کے کہیں دور لے گیا, 3 مالے اوپر چڑھایا اور وہاں جا کے بیگم کو اب بولتا ہے چائے بنا. 15-20 منٹ چائے بن کر آئی. ادھر پروگرام متاثر ہو رہا ہے. جنہوں نے اصل خرچہ کر کے بلایا ہے وہ انتظار میں پریشان ہیں. لوگ بدگمان ہو رہے ہیں, مولانا جلدی نہیں آ رہے ہیں. کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے جنہوں نے بلایا ہے ان کا لینے آنے والا بندہ جلدی نہیں آیا, اور پبلک یہ سمجھتی ہے کہ مولانا وقت کے پابند نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اس میں یہ ہوا, مولانا چائے پی کے جب واپس جانے لگے تو وہ بولتا ہے مولانا اب میرے لیے ذرا دعا کرنا. تو مولانا نے بڑی عجیب بات فرمائی, دعا نہیں بد دعا نکل رہی ہے, دے دوں؟ دعا نہیں نکل رہی ہے, بد دعا نکل رہی ہے. وہاں تو سب کو پریشان کر رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ بس مولانا میرے گھر میں قدم آ جانا چاہیے, میری چائے پی لو, چاہے وہاں سب لوگ پریشان ہوں گے وہ چلے گا. یہ غلط بات ہے, مزاج شریعت کے خلاف ہے. وقت کی پابندی آج ہمارے اندر سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. اس لیے اتنا کشمکش اور کنفیوژن ہوتا ہے کہ اگر 4 بجے کا پروگرام ہے تو 4 بجے ہی آنا ہے یا 4 کا مطلب 5 ہوتا ہے. یہ سمجھنا آج مشکل ہو گیا ہے کہ یہاں کون سا نصاب ہے, کون سا مزاج ہے, وہ پتہ نہیں چل پاتا ہے. بہرحال باتیں بہت ہیں. ہم انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مولانا کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے وسیع ترین تجربات سے ہمیں فائدہ پہنچائیں. ایک بات مولانا کی ایک عرض کر دوں. مولانا نے اپنے ڈی پی پر, ڈی پی بولتے ہیں نا اس کو, ڈی پی بولتے ہیں, مولانا کی ڈی پی پر ایک پوسٹ لگی ہوئی ہے, وہ میں نے پڑھی ہے, کافی دنوں سے لگی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر خدمات دیتے ہیں تو مولانا بھی اکثر بولتے ہیں کہ اس میں اپنا ایفرٹ کنٹینیو پابندی کے ساتھ لگاؤ. اس پہ مولانا نے جو لگایا ہے, اچھا بہت سارے لوگ خدمت کرتے ہیں, چند دنوں میں فالوورز اور ناظرین اور ویوز نہیں ملتے تو وہ بھاگ جاتے ہیں کہ کوئی سنتا تو نہیں ہے. تو مولانا نے یہ لکھا ہے اس میں, کامیابی, مولانا نے جو جملہ لکھا وہ دھیان سے سنیے, کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی, ایک دن ضرور ملے گی. سمجھ گئے؟ یہ مولانا نے لکھا ہے. مولانا کی اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, دعا کی درخواست کرتا ہوں اور اپنے وسیع ترین تجربات سے انشاءاللہ مولانا ہمیں نوازیں گے. جزاک اللہ. مائک لگا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا کے تعلق سے مفتی صاحب نے اتنی تفصیل سے ساری باتیں بتا دی کہ میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ آ گئی ہیں. اور سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے کہ آج سوشل میڈیا ایک ایسا سمندر بن چکا ہے کہ جہاں پر ہر طرح کا کنٹینٹ, ہر طرح کا مواد اور ہر طرح کی چیزیں اچھی بری سب وہاں پر آپ کو اویلیبل ہے, مل جاتی ہے نا. اور صرف اس کو برا کہہ دینے سے اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لینے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں چونکہ وہ ایک اچھا مادھیم ہے, ایک بڑی طاقت ہے, اور جس کو فرقہ پرست طاقتیں بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اور اس کا بڑا اچھا استعمال کر رہی ہے. اور ہم لوگ جو ہے ابھی تک اسی چیز میں اٹکے ہوئے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے, حلال ہے کہ حرام ہے نا. اور یہاں پر جو ہے مخالف طاقتوں نے اپنی پوری طاقت, اس میں قوت پوری جھونک دی ہے, پوری صلاحیت اس کے اندر جھونک دی ہے, اور
اتنا بڑا ایک مجمع تیار کر دیا ہے, اتنے فالوور تیار کر دیے ہیں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے, غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے. ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ان کی ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ باتیں سب غلط ہے, اس کی بنیاد ہی غلط ہے, جھوٹ ہے. لیکن ہم جواب کہاں دیتے ہیں؟ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, مسجد کے ممبر پر جواب دیتے ہیں. جنگ چل رہی ہے میدان میں اور ہم تلوار کھینچ کے بیٹھے ہیں گھر میں, تو جہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہے وہاں پر جا کر ہمیں اس بات کا جواب دینا ہوگا, اور ہر بات کا جواب ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہے. اور شطرنج کی چال کا جواب آپ کشتی سے نہیں دے سکتے, شطرنج کے چال کا جواب شطرنج سے ہی آپ کو دینا پڑے گا, اور کشتی کا جواب کشتی سے ہی دینا پڑے گا. تو برا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. تمہارے حرام اور ناجائز بولنے سے لوگ سوشل میڈیا چھوڑ نہیں رہے ہیں. بچے آج سوشل میڈیا کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں. آپ نہ کریں ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بچے ابھی 3 سال کے بھی نہیں ہوئے تو آپ کو آپ کی رنگ ٹون سیٹ کر کے دے دیں گے. وہ آپ کے سیٹنگ میں جا کر آپ کے موبائل کا برائٹ موڈ اور ڈارک موڈ آپ کو بتا دیں گے. آپ کبھی گئے نہیں ہوں گے وہاں پر, بچے آپ کو لیا کر بتا دیں گے. تو سوشل میڈیا کو آپ معمولی نہ سمجھے. اس کا ہاں یہ ہے کہ اس کا اچھا اور برا استعمال. اچھا, یہ مزاج ہمارا بھی بننا چاہیے اور بچوں کا بھی بننا چاہیے کہ آپ بازار میں بھی دیکھیے, اچھی چیزیں بھی ملتی ہے, بری چیزیں بھی ملتی ہے, لیکن اگر ہماری تربیت اچھی ہے یا ہم بچوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں تو وہ اچھی ہی چیزوں پر دھیان دیں گے, اچھی ہی چیزیں خرید کے لائیں گے. اگر ہماری تربیت اگر بری ہے, تربیت گندی ہے, یا ہمارا ذہن گندا ہے, تو پھر ہم تو جہاں بھی جائیں گے بری چیز کو ہی لے کر آئیں گے یا بری چیز کو تلاش کریں گے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے خاموش ہو جانے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کو برا کوئی بھی چیز نہیں نکلتی ہے تو پتہ نہیں ہم ہی لوگ اس کو جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور اتنا اس کو برا بولتے ہیں, اس کی نہ افادیت کو سوچتے ہیں, نہ اس کے نقصان کو سوچتے ہیں, نہ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, اور بس شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے اصل میں جب دیکھا کہ جب بھی واٹس اپ, آج بھی آپ واٹس اپ اوپن کرو یا کسی ایسے گروپ میں آپ ہے, یا آپ یوٹیوب اوپن کر دو, فیس بک اوپن کر دو, تو آپ کو 10-20 ویڈیو کے اندر 2-4 ویڈیو ایسی ملی جائے گی جس کے اندر نفرت کی باتیں کی گئی ہے, غلط فہمیاں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, جھوٹے 4-5 ویڈیو کو اٹیچ کر کے اور بس بنا کر مسلمانوں کے گروپ میں شیئر کر دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنا اتیاچار ہو رہا ہے, اس میسج کو اتنا پھیلا دو کہ مودی تک پہنچ جائے اور امت شاہ اس کو دیکھ لے. اور ہم بیچارے پتہ نہیں ہر معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں, لیکن دین کے معاملہ جہاں آ جاتا ہے بڑے بھولے بھالے بن جاتے ہیں اور اس کو شیئر کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ ایسے میسیجز شیئر کرنے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں, اس کو وائرل کرنے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ اگر حدیث بیان کر رہا ہے تو ہم اس کو آگے کر دیں گے, اسکرول کر دیں گے, لیکن جہاں کوئی گالی دے گا ہم کو تو ہم رک کے پورا دیکھیں گے. نفرتی چینل ہو یا نفرتی کوئی پوسٹ ہو تو سب سے زیادہ پڑھنے والے ہم ہی لوگ ہیں, ہم ہی اس کو اٹینشن دیتے ہیں اور ہم ہی اس کو جو ہے یعنی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام, ہمارا دین, ہمارا مذہب بڑا پیارا مذہب ہے, اور اس میں جتنی انسانیت کی, محبت کی, مانوتا کی, پیار کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں دنیا تک پہنچانا پڑے گی. نفرتیں بہت ہو گئی ہے اور نفرتوں کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے تو کانٹے اس کے جواب میں اور کانٹے بچھا دینا یا اس کی راہ میں کانٹے بچھا دینا اس کا حل نہیں ہے, بلکہ کانٹوں کو اٹھا دینا یہ اس کا حل ہے. تو اگر نفرتیں بانٹی جا رہی ہے تو ہم ہماری طرف سے جو ہے محبتوں کو تقسیم کریں, محبتوں کو بانٹیں. آپ محبتوں کا ایسا معاملہ ہے کہ آپ جتنی محبتیں لوگوں میں تقسیم کریں گے آپ کو سود سمیت واپس ملتی ہیں. تو ہمارا کام ہے, چونکہ بھی عصر کا بھی وقت
قریب ہو رہا ہے، زیادہ لمبی بات تو میں نہیں کر سکتا، مفتی صاحب نے تفصیل سے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ بہرحال اتنا ہے کہ ہم جتنے بھی ایسے پوسٹ آتے ہیں جو ہمارے اندر غلط فہمیاں، ان لوگوں کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی وجہ سے ہمارے جو نان مسلم بھائی ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ جو نفرت کی جو بات ہم سے کرتے ہیں، کیونکہ جو اصل جو فرقہ پرست ہے وہ مٹھی بھر ہے، لیکن ہندوستان بہت بڑا ہے، دنیا بہت بڑی ہے، تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور آج سب سے بڑی ضرورت ہمارے نان مسلم بھائیوں کے ذہنوں سے غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، اور غلط فہمیاں دور ہوگی محبت سے، پیار سے۔ یہ نہیں کہ ہم بھی جتنا اگریسو ویڈیو آیا تو ہمارا میاں بھائی بھی جو ہے آدھا کلو 1 کلو گوشت کھا کے بیٹھ گیا مائک لے کر، اور اس نے اس سے زیادہ ایگریشن والی ویڈیو بنا کے دی۔ اگر اس نے 4 گالیاں دی تو ہم نے 8 گالیوں والا ویڈیو بنا کر سمجھ لیا کہ ہم نے جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا ہے۔ لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھو نیوز چینل پر، آپ دیکھو ساری چیزیں جو ہے نفرتیں ہی پھیلا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا ہماری ایک ایسی طاقت ہے کہ ہم اپنی بات وہاں رکھ سکتے ہیں۔ جب میں نے اس طرح کا جو ماحول دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم کیوں نہ اچھی اچھی باتیں ہیں، حدیثوں کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اس کو ذرا اچھے ڈھنگ سے ہم پیش کریں، اچھے طریقے سے پیش کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں مال کیسا بھی ہو، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر پیکنگ اچھی ہے تو مال خریدا جاتا ہے۔ دیکھیے فٹ پاتھ پر جو مال بکتا ہے بغیر پیکنگ کے وہ اونے پونے دام میں بکتا ہے، لیکن وہی مال اگر شو روم میں رکھ کر بیچا جائے اے سی میں، اور اس کی ذرا باکس وغیرہ اچھا ہو، کیری بیگ اچھی ہو، تو وہی ہزاروں میں بک جاتی ہے اور آدمی اس کو خرید بھی لیتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو مال بھی اچھا ہے، صرف پیکنگ اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا ایک نئے انداز سے کوشش کی ہے کہ نئے انداز سے اسلام کی ہی، حدیث کی ہی اور دین کی باتیں ہی لوگوں تک پہنچانے میں، ہے نا۔ تو اس سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سوشل میڈیا کے اوپر 7.5 ملین فالوور ہے، یعنی 75 لاکھ فالوور ہے سارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی میرے پلیٹ فارم ہیں، اور بلا مبالغہ میں بتا دوں کہ 50% سے زیادہ اگر کہا جائے تو اس میں نان مسلم ہیں۔ کئی جو ہے جو فلموں میں کام کرنے والے ایکٹر اور ایکٹرس ہیں جنہوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ہے نا، اور مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس وقت جتنے بھی سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے ربط ہے، سب نے رابطہ کیا، خود سے ہی کیا، سب کو میں جانتا ہوں، سب کے نمبر میرے پاس ہے، بات ہوتی ہے، اور اس میں نان مسلم زیادہ ہے۔ تو آپ اچھا یہ میری 2 سال کی محنت ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی 50 سال سے کام کر رہا ہوں، میری 2 سال کی محنت ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ صرف پازیٹیو بات کرنے کی، پازیٹیو مثبت بات آپ کرو، محبت کی بات کرو، ہے نا۔ نفرتیں بہت ہو گئی، اب موت کا انتظار کون کرے؟ آئیے ایک دوسرے پہ مرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو آپ کو دکھتے ہیں نان مسلم جس کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت بھری جاتی ہے، یہ لوگ قابل نفرت سے زیادہ قابل رحم ہوتے ہیں، قابل رحم ہوتے ہیں۔ انہیں ورغلایا گیا ہے، انہیں بہکایا گیا ہے، اور یہ ہے کہ ہم ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے بجائے ان سے نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کی ہی راجنیتی آج کل چل رہی ہے، تو ان کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا عوام کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہر آدمی اگر یہ کوشش کرے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی آ کر ویڈیو بنائے، ہر آدمی آ کر سوشل میڈیا پر کام کرے، ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک ٹارگٹ بنا لیں، آپ صرف غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ٹارگٹ آپ بنائیں۔ ہم صرف غلط فہمیاں دور کریں گے۔ اسلام سب سے زیادہ معاملات سے پھیلا ہے۔ صحابہ اکرام نے تجارت اتنے اچھے ڈھنگ سے کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ایسی تجارت کی ہے۔ مفتی صاحب بازو میں بیٹھے ہیں، میں تو مفتی نے وہ بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ
جو دین جو پھیلا ہے وہ کاروبار کے ذریعے پھیلا ہے. جو کاروبار جو صحابہ نے کیا, جو اولیاء اللہ نے کیا, جو ہمارے بزرگان دین نے جو لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں, آپ خود سوچئے معاملات کے معاملے میں ہمارا کتنا برا حال ہے. داڑھی بھلے ہماری ناف تک جا رہی ہو اور ہمارا کرتا بھلے ٹخنوں تک رینگ رہا ہو, لیکن اگر ہمیں معاملہ کرنا ہو تو ہم خود ہی بولنے لگے ہیں یار اپنے لوگوں سے معاملہ نہیں کرنا, ایک آدھ بار غیر مسلم سے کر لینا لیکن اپنے لوگوں سے نہیں کرنا. یہ ہمارے خود اپنے اوپینین ہیں. تو بتائیے جب ہمیں اپنوں پہ بھروسہ نہیں رہا, ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے, تو غیر مسلموں کا کیا ہوگا؟ تو معاملات کو درست کریں. ہمارے ایک بہت بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں, ان کے پاس ایک مطلب بیٹھا تھا میں, تو یہی معاملات پر اور اس پر بات چل رہی تھی. ہمارے ویڈیوز وہ دیکھتے تھے, محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میرے سارے معاملات نان مسلم سے, اکے دکے مسلمان, پہلے میرے سارے معاملات مسلمانوں سے تھے, لیکن اتنے معاملات میں مجھے اتنا یعنی پھنسایا گیا, اتنا بد زبانی کی گئی, اتنا جھوٹ بولا گیا, اتنا دھوکہ دیا گیا کہ میں نے سب سے تعلقات میں نے ختم کر دیا اور صرف میں نان مسلم سے ہی بزنس کرتا ہوں. زبان کے پکے ہوتے ہیں, بات کو پوری کرتے ہیں, اور جب وہاں سے بات پوری ہوتی ہے تو ہم بھی اپنی بات پوری کرتے ہیں, تو ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں, مجھے مثال دیتے ہیں وہ اپنی قوم کے اندر کہ یار ویوہار کرنا تو اعجاز بھائی جیسا کرنا چاہیے. اعجاز بھائی کا معاملہ بہت اچھا ہے. تو یہ معاملات بہت ضروری چیز ہے. ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے داڑھی رکھنا سنت ہے, اسی پر زور زیادہ دیا جاتا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا یہ بھی تو سنت ہے, دھوکہ نہیں دینا یہ بھی تو سنت ہے, معاملات اچھے کرنا یہ بھی تو سنت ہے نا, پیار محبت کی بات کرنا یہ بھی تو سنت ہے, معاف کر دینا یہ بھی سنت ہے, برداشت کر لینا یہ بھی سنت ہے, پتھر کھا کے مسکرا دینا یہ بھی سنت ہے, کوئی راہوں میں کانٹے بچھا دے اس پر سے پیار سے گزر جانا, رات کو اٹھ کے اس کے لیے دعا کرنا یہ بھی تو سنت ہے نا. لیکن ہم اٹک گئے ہیں داڑھی پر, جبے پر, یہی ایک سنت ہے, اسی پر زور دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, سوشل میڈیا کا آپ بھی استعمال کریں, لیکن آپ جب بھی ایسی پوسٹ سامنے آئے تو آپ اس کا جواب پیار اور محبت سے دیں. آپ کو جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایسے راستے کھل جائیں گے, آپ بالکل اس کا یعنی وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں نے کیا ہے, مجھے پتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ناسک میں ایک مرتبہ گیا تھا, تو 12-13 لوگوں کا ایک گروپ مجھے ملا, اور مل کر اتنا خوش ہوا, سب نان مسلم تھے. کہا کہ ہم سنگھ کے لیے کام کرتے ہیں, ہم RSS کے لوگ ہیں, لیکن آپ کے ویڈیو ہم اسٹیٹس پر رکھتے ہیں اور آپ کو فالو کیا ہوا ہے. ایک تم ہی ایسے داڑھی ٹوپی والے ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں اور پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں. تو لوگ انتظار میں ہیں, ہمارے ویڈیوز دیکھو تو جو بھی آتے ہیں تو بالکل ایسے بالکل مائک توڑ دینے والے, جذباتی, کرسی توڑ دینے والے, پلنگ توڑ بیان آتے ہیں. ہم نے یہ کیا, ہم کاٹ دیں گے, مار دیں گے, جلا دیں گے, کھپا دیں گے, ہم میاں بھائی ہیں, ہم گوشت کھانے والے ہیں, دماغ گرم ہے ہمارا, ہم کسی کو بخشتے نہیں, ہماری تاریخ دیکھ لو, ہم نے 800 سال حکومت کی ہے. فی الحال حکمت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, مصلحت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ اس کا مقابلہ محبت سے کریں, پیار سے کریں, دیکھیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کے یہاں کا ماحول بنے گا. ابھی یہ جو اسکول کے فاؤنڈر ہے, یہ بیٹھے ہیں ہمارے چچا, میں نام بھول گیا, انہوں نے بتایا یہاں پر 900 طلبہ اور طالبات جو ہے نان مسلم پڑھتے ہیں, ہے نا. یہ جو کتنا بڑا کام ہو رہا ہے, کتنا بڑا کام اس اسکول کے ذریعے. اور یہ جو 900 جو یہ نسل جو 900 طلبہ طالبات کی ہے, یہ کتنی محبت, کبھی بھی یہ ہماری قوم سے بدزن نہیں ہوں گے, کیونکہ بچہ جو ہے نا اپنے مادر علمی کو کبھی نہیں بھولتا, اپنے اساتذہ کو کبھی نہیں بھولتا. حنیف بھائی اوپر آئیے, اوپر آئیے. تو کبھی نہیں بھولتا, مادر علمی کو کبھی نہیں بھولتا, یہ کبھی متعصب نہیں ہوں گے, یہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا ہوگا. ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں. ہم کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں
ایک 10-20 نان مسلم ایسے بنائے جو ہم سے متاثر ہو, ایسا ٹارگٹ بنائے, ہے نا. ان کو مسلمان کرنا تمہارا مقصد نہ ہو, چلے گا, صرف غلط فہمیاں دور کرو جو ہمارے متعلق ہے, اسلام کے متعلق ہے, قرآن و حدیث کے متعلق ہے, صرف اتنا کام کرو, غلط فہمیاں دور کرو. دیکھیے کیسا جو ہمارا مقصد ہے نا وہ حاصل ہو جائے گا, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ جو ہے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو, اور اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ یعنی قرآن و حدیث کو آپ پکڑ کے چلو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. میں نے کئی ایسی حدیثوں کو, یعنی جیسے بولتے ہیں نا حدیث کا یہ خلاصہ ہے, تو میں نے بہت ساری ایسی حدیثوں کو پڑھ کر اس کو اقوال زرین میں کنورٹ کیا ہے. کیونکہ میں اگر یہ بولوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بخاری شریف کی حدیث ہے, تو اس کو جو ہے نا مسلمان تو سن لیں گے, لیکن غیر مسلم یہ سوچتا ہے کہ چلو یہ تو مسلمانوں کے لیے پوسٹ ہے, یہ مسلمانوں کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں ہے. لیکن میں نے اس کو کچھ اس ڈھنگ سے, میں نے شروع میں سوشل میڈیا کا کام کیا تھا, تو میں نے 350 ویڈیو بنایا تھا, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, نہ کوئی فالوور تھا, نہ کوئی لائک تھا, نہ کچھ نہیں تھا. لیکن ایک ویڈیو, ایک حدیث کو لے کر میں نے ایک قول میں نے کریٹ کیا تھا, وہ بعد میں بہت وہ تو چلا بھی, اسی کی وجہ سے ویڈیو وائرل ہوا کہ آج پریشان ہوں کل سکون آئے گا, آج پریشان ہوں کل سکون آئے گا, خدا تو میرا بھی ہے کب تک رلائے گا. تو یہ یقین والی حدیث ہے, اللہ پر یقین کرنے والی. لیکن اگر آپ اس کو اس ڈھنگ سے بولیں, وہ ویڈیو میرا ایسا وائرل ہوا کہ میرے 2-3 دن کے اندر 2 لاکھ فالوور ہو گئے, اور یہ ویڈیو میرا اتنا وائرل ہو گیا کہ ملینز میں گیا. اور کئی نان مسلم نے, یہ ہمارے حنیف بھائی یہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ یعنی ساتھ میں ہی کام کرتے ہیں, ملاقات آج پہلی بار ہو رہی ہے لیکن فون پر کانٹیکٹ میں ہے, تو کئی نان مسلم نے اس پر ڈویٹ کیا, اور کئی لپسنگ کی, میری کئی حدیثوں والی ویڈیو پر انہوں نے ڈویٹ کیا, بازو میں ریمیکس کرتے ہیں نا, بازو میں وہ کیا یا لپسنگ کی, اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پیج کے اوپر بھی اس کو شیئر کیا, ملینز میں ویوز آئے. تو ہم اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, اور بہت آسان ہے. ہمارے پاس بہت اچھا ہتھیار ہے پیار و محبت کا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی تو آپ دیکھیے کتنا برداشت تھا, کتنا صبر تھا, کتنا پیار تھا, کتنی محبت تھی. مکی زندگی کے پورے 13 سال آپ دیکھ لیجئے, پورے 13 سال آپ دیکھ لیجئے, صرف برداشت تھا, صبر تھا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہے نا. وقت کافی ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ جو میرے جو شارٹ ویڈیو ہوتے ہیں آدھی لائن کے, وہ سننا پسند کرتے ہیں, تو میں آخر میں 1-2-4 جملے وہ سنا دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور اس میں موٹیویشن بھی ہے, موٹیویٹ سب یہ ہے, ہر پتنگ جانتی ہے کہ انت اس کا کچرے میں ہی جانا ہے. ہر پتنگ یہ جانتی ہے کہ اس کا انت کچرے میں ہی جانا ہے, لیکن اس سے پہلے آسمان چھو کر دکھانا ہے. یہی زندگی ہے, اور یہی زندگی ہمیں سکھاتی ہے. اگر آپ مقرر پھر سے بول دوں, ہر پتنگ جانتی ہے کہ انت یعنی اس کا اختتام, اس کا ختم کچرے میں ہی جانا ہے, لیکن اس سے پہلے آسمان چھو کر دکھاتی ہے. یہی زندگی ہے, یہی زندگی ہے. اور اگر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ محنت کے بغیر سب کچھ آ جائے گا. مجھے بھی بہت سارے لوگ, میں نے 2 سال 2.5 سال بہت کڑی محنت کی ہے. جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں, حنیف بھائی جانتے ہیں, مفتی صاحب بھی جانتے ہیں, سوشل میڈیا پر کام کرنا, مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یوٹیوب پر کام کرنا ایسا لگتا ہے کہ جو راستے پر جو گڑھے کھود رہا ہے, جو مزدور پسینہ ہو رہا ہے, اس کی کم محنت ہے, لیکن سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کی زیادہ محنت ہے. اتنی محنت ہوتی ہے. محنت کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں آتا. اگر آپ محنت کیے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں, تو یاد رکھو اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے نا. تو یہ کچھ اقوال زرین آپ کی خدمت میں ہے. اچھے لوگوں کی سنگت میں رہو, صحبت کا اثر پڑتا ہے.
آپ کے اگر حدیث بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے نا، تو اچھی سنگت، اچھے لوگوں کی سنگت میں رہو، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو آپ دوسری طرف کھڑے ہو کر سیلفی لے لو، تو آپ کو پوری دنیا آپ کے پیچھے کھڑی نظر آئے گی۔ اور جیتنے کا مزہ تبھی ہے جب ساری دنیا آپ کو ہرانے میں لگی ہو۔ میں متفق ہوں تیری تمام باتوں پر، بہرحال یوں دل توڑا نہیں کرتے۔ میں متفق ہوں تیری تمام باتوں پر، بہرحال یوں دل توڑا نہیں کرتے۔ عشق ایک شخص سے حلال ہے، ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا نہیں کرتے۔ اور صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ جو لوگ اپنے لگتے ہیں، جو لوگ اپنے لگتے ہیں، وہی لوگ بعد میں ڈسنے لگتے ہیں۔ صرف محبت کو ہی بدنام کر رکھا ہے، لوگوں نے صرف محبت کو ہی بدنام کر کے رکھا ہے، ورنہ دھوکے تو لوگ شادی کے بعد بھی دیتے ہیں۔ چلیے دعا میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لیے دعا کریں۔ اور میں اس اسکول میں آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں آفس بھی گیا، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور آپ لوگوں نے بے انتہا پیار و محبت اور عزت دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، میں آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے مجھے یہاں دعوت دی اور اتنے پیارے پیارے اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات میری کروائی۔ اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، آج سورت میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور خوبصورت لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے، اور یہ ایک اسکول ہے جہاں پر الحمدللہ مسلم اور نان مسلم یعنی ہندو اور مسلمان دونوں بچے یہاں پر پڑھتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 900 کے قریب غیر مسلم طلبہ و طالبات یعنی اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سب یہاں کا اسٹاف ہے نا۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر آ کر بے انتہا خوشی ہوئی، یہاں کی عمارت دیکھ کر، یہاں کے لوگوں سے مل کر، یہاں کے اسکول کی روداد سن کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی دے، نظر بس سے حفاظت فرمائے اور ایسے ہی ان کو ترقی دیتے رہے۔ بس ایک مجھے کمی یہ لگی کہ اسکول چالو نہیں ہے۔ اسکول اگر چالو ہوتا، اسکول شروع ہوتی تو میں یہاں بچوں سے مل سکتا تھا، پیرنٹس سے مل سکتا تھا، تھوڑا بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا، مجھے بہت مزہ آتا اور بھی میرا آنا بہت اچھا ہوتا۔ لیکن میں اس ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں دوبارہ یہاں لوٹوں گا، اور جب اسکول اپنے شباب پر ہوگا تو میں دوبارہ آؤں گا اور ان نورانی چہروں سے دوبارہ میری ملاقات ہوگی، اور یہاں کے ان کے کام کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا انشاءاللہ، اور اس کو اپنے کیمرے میں قید کروں گا اور ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہر اسکول کے اندر اس طرح کا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہندوستان میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں طوطا مت بنیے جو باتیں تو بہت کرتا ہے مگر اونچا اڑ نہیں سکتا۔ بننا ہے تو عقاب بنیے جو خاموش رہتا ہے مگر آسمان کو چھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا